إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں جب مریم علیہ السلام آئی تو ایک دن زکریا علیہ السلام جب محراب کے اندر آئے جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی تو دیکھا تو ان کے پاس پھل پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ وہ فرمانے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے مجھے آئے. جب بے موسم پھل دیکھے اپنے متعلق بھی خیال گزرا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، میری بیوی بانجھ ہے تو کیا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. اسی وقت ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ مجھے بھی پاک اولاد دے دے. اللہ رب العزت نے، حقیقت بات یہ ہے کہ جب درد دل سے دعا کی جائے اللہ اپنے فیصلوں کو بدل دیا کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اس لیے دعا کے معاملے میں کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے دعا کی توفیق مل جائے. جب دعا مانگ لیتا ہوں پھر مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں بھی اللہ ایسا توکل نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے رب پہ اسی طرح اعتماد کریں. اس کے بعد اللہ رب العزت مریم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ بے شک تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ اور تجھے پاکیزہ بنایا ہے، یعنی باوجود اس بات کے کہ آپ کنواری اپنے ماں باپ سے الگ رہتی تھی، اس کے باوجود اللہ نے بڑا ہی پاک بنایا تھا، تو اللہ نے انہیں چن لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں میں تو بہت سے کامل لوگ ہیں لیکن عورتوں میں 3 عورتیں ہیں جو کامل ہیں. ان میں ایک فرعون کی بیوی آسیہ، ایک مریم بنت عمران اور تیسری خدیجہ بنت خویلد، یہ نبی کریم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی. ایک حدیث میں چوتھی کا تذکرہ بھی کیا، وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
4 عورتیں جو ہیں اللہ نے انہیں کامل بنایا. اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں 2 دفعہ کہا تمہیں چنا ہے تو کیا یہ پہلے سے لے کر قیامت تک؟ تو علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اپنے زمانے میں یہ سب سے بہتر تھا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا نام لے کے کہا کہ اللہ نے انہیں بڑی فضیلت دی، انہیں چن لیا، لیکن عائشہ کا دوسرے عورتوں کے مقابلے میں مقام ایسا ہے جیسا کھانوں کے اندر سرید. سرید ایسا سالن ہے جو سارے کھانوں سے بہتر تصور کیا جاتا تھا. یعنی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مثال دوسری عورتوں کے مقابلے میں یہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد یا کسی عورت کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب دوسروں کی تذلیل نہیں ہوتا. اگر انسان کسی کو کہتا ہے فلاں بندہ بڑا اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوسرے اچھے نہیں ہیں. وہ ان کی انفرادیت، ان کی صفت بیان کی جاتی ہے. جس طرح کہ سیدنا علی کو بعض اوقات آپ نے کہا، سیدنا عمر کو بعض اوقات کہا، سیدنا ابو بکر کو کہا، سیدنا حمزہ کو کہا، سیدنا زبیر بن عوام کو کہا، ابو عبیدہ بن جراح کو تعریف کے کلمات کہے، تو یہ بعض کو بعض پہ ہر چیزوں میں فضیلت ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم لوگ ہیں، ہم ایک عام انسان ہیں اور ہمارے اندر بعض لوگوں کو بعض پہ ایک چیز کی فضیلت ہوتی ہے. ایک بندہ ایک کام کو جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، اس کی وہ فضیلت ہے. دوسرا بندہ دوسرا کام جانتا ہے اسے نہیں پتا، وہ اس کی فضیلت ہے. اس طرح کائنات کی عورتوں پہ ان عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منفرد تھی، انہیں سب سے فضیلت تھی. تو مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے مریم سے کہا ان اللہ اصطفاکی، بے شک تیرے رب نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں میں تمہیں منفرد بنایا یعنی چنا ہے. یا مریم ابنتی، اسی طرح نبی کریم کی ازواج کو یہ بات کہی گئی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی عورتیں ہیں ہی کوئی نہیں. یعنی اس زمانے میں نبی کریم کی عورتوں جیسی کوئی نہیں. تو اس زمانے میں سیدہ مریم کے برابر کوئی عورت نہیں. اللہ نساء العالمین نے کہا اگر تمہارے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا ہے، اللہ تم سے کچھ تقاضا کرتے ہیں. وہ تقاضا کیا ہے؟ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا. قنوت کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کو. ہم بھی وتر میں قنوت کرتے ہیں، قنوت نازلہ کرتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے ایک عاجزی کا، انکساری کا اظہار ہے جو انسان کرتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا یا مریم، اے مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، واسجدی، اس کے سامنے سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین تو ان پہ باجماعت نماز فرض نہیں ہے، تو چونکہ یہ بیت المقدس کے نام پہ نظر مانی ہوئی تھی، یہ وہیں پہ رہتی تھی، اس لیے لوگ جس طرح نماز پڑھتے انہیں بھی حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو. ذالک من انباء الغیب، اگلی آیت جو ہے اس میں بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں. مفسر حافظ عبدالسلام حفظہ اللہ، انہوں نے اس آیت میں 5 مسئلوں کو نکالا ہے جو آج مسلمانوں کے اندر مختلف بھی ہے، جس میں مسلمان بہت اختلاف کرتے ہیں. لیکن جب ہم غور کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اس اختلاف کے اندر کون سچا ہے، کون صحیح بات کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب ہو کے، اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ غیب کی خبریں ہیں اور آپ کو وحی کر کے بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے تبھی وحی کی نا۔ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تو کہا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحی الیک، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں۔ تو پہلا مسئلہ انہوں نے یہ کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، یہ بات اس کی نفی کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحی الیک۔ اور دوسری بات وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، تم تو اس وقت وہاں نہیں تھے جب انہوں نے کلمے پھینکی۔ کلمے پھینکنے کا کیا مطلب؟ قرآن اندازی کی۔ عمران جو مریم کے والد تھے، یہ بنی اسرائیل کے بڑے ہی محترم عالم دین تھے۔ جب انہوں نے اپنے بچے کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا تو ہر بیت المقدس کے بندے کی خواہش تھی کہ یہ مجھے ملے، میں اس کی کفالت کروں۔ تو پھر وہاں پہ قرآن اندازی ہوئی۔ یہ بات بتاتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کلیش کا کہ کس کے ذمے یہ معاملہ لگے، ایسے حالات میں قرآن اندازی کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی فعال کی نیت سے کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یا جوئے کی نیت سے کرتا ہے کہ اگر چاند آئے تو یہ تم جیتے، دوسرا آئے تو میں جیتا، یہ حرام ہے ایسی قرآن اندازی، ایسے جو ہے معاملہ کرنا۔ لیکن اگر معاملہ مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا ہو جائے کہ جس میں اتفاق نہ ہو رہا ہو تو ایسی حالات میں قرآن اندازی جائز ہے۔ اب کلموں سے کیا مراد کہ کلموں سے کیسے قرآن اندازی کی؟ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جن کلموں کے ساتھ یہ تورات لکھتے تھے نا، اللہ کی کتاب لکھتے تھے، ان کلموں کو لے کے نہر اردن پہ پہنچے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنی کلمیں پانی میں ڈال دو، جو تو پانی کے بہاؤ پہ بہہ گئی وہ نہیں کفالت کریں گے، جس کی قلم رک گئی یا الٹی طرف چل پڑی وہ کفالت کرے گا۔ اب جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ کی قدرت، ان میں سب لوگ عام تھے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی قلم کو روک لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ واپس الٹی سائڈ پہ چل پڑی، حالانکہ فطرتاً ایسا نہیں ہوتا، پانی جس طرف جاتا ہے اس طرف جاتی ہے، تو وہ واپس پلٹ گئی۔ تو پھر یہ ساری چیز زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگی کہ آپ اس کی کفالت کریں گے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اندازی ایسے حالات میں کرنی جائز ہے۔ تیسری یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ حاضر ناظر ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وما كنت لديهم، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب یہ کام ہوا۔ تو اگر نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے حاضر ناظر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ، کہ جب انہوں نے کلموں کو ڈالا کہ مریم کی کون کفالت کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب ان کے درمیان یہ جھگڑا پڑا تھا۔ بیت المقدس کے متولی جو تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا کہ کون مریم کو لے گا، اس وقت بھی آپ نہیں تھے۔ جب کلمے پھینکی گئی تو اس وقت بھی آپ نہیں تھے۔ تو یہ ساری باتیں بہت سے ہمارے عقائد کے متعلق ہمیں باتیں سمجھا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتلائیں۔ آپ نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے جب یہ باتیں بیان کی تو وہ متعجب ہو گئے کہ یہ انہیں کیسے پتہ چلا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود
اللہ جو اپنے نبی کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جنہیں عزت کا سبب سمجھتے ہیں، حقیقتاً نبی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ آپ پر وحی اترتی ہے جو کائنات میں کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو یہ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی بات اللہ کی ذات کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق نہیں کہنی چاہیے جو اللہ کی منشا اور مرضی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔